حدیث نمبر 4994 حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص قربانی دے تو 3 دن کے بعد امیر کے گھر میں اس میں سے کوئی چیز نہ رہے۔ جب آئندہ سال آیا، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اسی طرح کریں جس طرح پہلے سال کرتے تھے؟ فرمایا، نہیں، اس سال لوگوں کو گوشت کی زیادہ حاجت تھی تو میں نے چاہا کہ ان میں بھی پھیل جائے۔ حدیث نمبر 4995 حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکریوں کو ذبح کیا اور پھر فرمایا، اے ثوبان، اس کے گوشت کو درست کرو، تو میں اس سے مسلسل کھلاتا رہا حتیٰ کہ آپ مدینہ طیبہ آ گئے۔ حدیث نمبر 4996 امام مسلم نے اس حدیث کی 2 مزید سندیں بیان کی ہیں۔ حدیث نمبر 4997 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اس گوشت کو ٹھیک ٹھاک کر کے رکھو۔ فرماتے ہیں، میں نے اسے ٹھیک کیا تو مدینہ طیبہ پہنچنے تک آپ اس سے کھاتے رہے۔ حدیث نمبر 4998 امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی ہے، اس میں حجۃ الوداع کے الفاظ نہیں۔ حدیث نمبر 4999 حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا، تم قبرستان میں جا سکتے ہو، تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا، اب تم جب تک چاہو رکھ سکتے ہو، اور میں نے تمہیں مشکیزے کے علاوہ تمام برتنوں میں نبیس پھلوں کا رس بنانے سے منع کیا، اب تم ہر برتن میں بنا سکتے ہو، البتہ نشہ آور چیز نہ پینا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5000 حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں منع کیا تھا، اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔